آج کے اس جائزے میں سیدھا مدعے کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا آج کا تجزیہ ایک ایسی زبردست تحریر پر مبنی ہے جو سکھاتی ہے کہ دل ٹوٹنے کے شدید درد کو اپنی سب سے بڑی طاقت میں کیسے بدلا جائے۔ ان شوخ اور زندہ رنگوں کی طرح جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھیں گے کہ درد کی تاریکی سے نکل کر کامیابی کی روشن اور متحرک دنیا تک کا یہ سفر کس قدر لاجواب ہو سکتا ہے۔ محبتوں میں یہ بھی کمال ہونا ہے، اسے بھی اپنے کیے پر ملال ہونا ہے۔ یہ شاندار مصرع بالکل سچ ہے نا؟ یہ فوراً اس درد اور اکیلے پن کا احساس دلاتا ہے جس سے زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو گزرنا پڑتا ہے، اور یہی الفاظ ہمارے آج کے اس تجزیے کو ایک زبردست جذباتی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ حصہ اول، مسترد ہونے کا دکھ اور درد کی گہرائی۔ جب بھی کوئی بہت قریبی رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے۔ ایک دلچسپ سبق جو سائنس نے بھی سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی دماغ جذباتی طور پر ٹھکرائے جانے کو بالکل ویسے ہی محسوس کرتا ہے جیسے کسی جسمانی چوٹ کے درد کو۔ بے خواب راتیں اور دن بھر ایک ہی سوال کہ آخر مجھ میں کمی کیا تھی؟ یہ سوال کسی کو بھی اندر سے کھوکھلا کر سکتا ہے، لیکن سچ پوچھئے تو نیا راستہ یہیں سے کھلتا ہے۔ ہماری سوچ تحریر اس پورے نقصان کو ایک بالکل نئے اور حیران کن زاویے سے دیکھتی ہے۔ جو بھی زندگی سے چلا جاتا ہے ضروری نہیں کہ وہ قسمت کا کوئی نقصان ہو، بالکل نہیں، بلکہ اکثر لوگ صرف ایک سبق کے طور پر آتے ہیں، ایک ایسی چنگاری جو ہمارے اندر کبھی نہ ٹوٹنے والی اور سچی طاقت پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ حصہ دوم، اسی درد کو طاقت بنانا اور ایک نیا راستہ چننا۔ اب ذرا اس موازنے کو دیکھتے ہیں۔ یہاں دو بالکل مختلف راستے ہیں۔ بائیں جانب کا راستہ وہاں جاتا ہے جہاں انسان پوری طرح ٹوٹ کر ہمت ہار دیتا ہے، چیختا ہے، بددعائیں دیتا ہے۔ لیکن دائیں طرف تعمیر کا شاندار راستہ ہے، کیونکہ سب سے طاقتور جواب کسی پر غصہ نکالنے یا تباہی میں نہیں، بلکہ اپنے کردار کو مضبوط بنانے اور ایک چمکتی دمکتی زندگی جینے میں چھپا ہوتا ہے۔ تم میرے قابل نہیں، یا میں تمہارے ساتھ مزید نہیں چل سکتا۔ یہ الفاظ سننا وہ وقت ہوتا ہے جب ایک دل یا تو ہمیشہ کے لیے بکھر جاتا ہے یا پھر اپنے آپ کو دوبارہ جوڑنے اور تعمیل کرنے کا ایک عظیم سفر شروع کرتا ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں، ایک ایسی آگ ہے جو یا تو سب جلا کر راکھ کر دے گی یا پھر ایک نئی روشنی کو جنم دے گی۔ حصہ سوم، مشکلات کو ہرانے والے اور تاریخ کے ہیرو۔ مثال کے طور پر اے پی جے عبد الکلام کی زندگی کو ہی دیکھتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر انہوں نے اپنے حالات کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہوتے، شدید غربت اور محرومی کے سامنے جھک گئے ہوتے، تو کیا دنیا کو کبھی ان کا عظیم میزائل مین ملتا؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے ٹھکرائے جانے کو کمزوری نہیں، اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنایا۔ بالکل ایسے ہی امیتابھ بچن کی بے مثال کامیابی بھی یہی ثابت کرتی ہے۔ انہیں شروع میں کس چیز پر مسترد کیا گیا؟ صرف ان کی آواز پر۔ ناقدین نے کہہ دیا تھا کہ یہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، مگر آج وہی آواز پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہے اور پسند کی جاتی ہے۔ یہی تو اصلی طاقت ہے جو درد کو جیت میں بدلنے سے ملتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تاریخ ان لوگوں کو کبھی بھلا نہیں سکتی جو اپنی جدوجہد اور اپنے بے پناہ درد کو ایک ایسی ناقابل تصور طاقت میں ڈھال دیتے ہیں جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ ایسے لوگ آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک روشن مثال بن جاتے ہیں۔ حصہ چہارم، کامیابی کی ایک ایسی ہی داستان، محرومی سے عروج تک۔ اب یہاں ایک ایسی کہانی کا ذکر ہے جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ ایک ایسا نوجوان جسے صرف اس لیے ٹھکرا دیا گیا کیونکہ وہ غریب تھا۔ الفاظ تھے، تم میرے خواب پورے نہیں کر سکتے۔ یہ زہریلے الفاظ اس نوجوان کی بچی کچی خود اعتمادی کو بآسانی تباہ کر سکتے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر انہی الفاظ نے اس کے اندر ایک زبردست اور متحرک آگ بھڑکا دی۔ اور پھر شروع ہوتا ہے راکھ سے اٹھنے کا یہ لاجواب سفر، بنا ٹوٹے دل کا دکھ سہنا، اپنے وقار کو بچانا، اس کے بعد مسلسل لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا، اور پھر دن رات ایک کر کے اپنا خود کا کاروبار کھڑا کرنا، خاموشی سے، بغیر کسی شور شرابے کے، ایک بالکل نئی اور روشن حقیقت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ اب ذرا اس منظر کا تصور کرتے ہیں۔ برسوں بعد جب اس نوجوان کی ملاقات اسی شخص سے ہوئی جس نے اسے کبھی چھوڑا تھا، تو کسی طنز، کسی تلخ جملے یا شکوے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اس کا ایک شاندار گاڑی سے اترنا، اس کی جھلملاتی ہوئی روشن حقیقت، یہی اس کا آخری، خاموش اور ناقابل تردید جواب تھا۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا تھا؟ حصہ پنجم، بہترین خاموش جواب اور کامیابی کا خوبصورت انتقام۔ یہ تحریر ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ ظاہری خوبصورتی تو ڈھلتے وقت کے ساتھ ختم ہوئی جاتی ہے، مگر سخت محنت،
ایک پختہ کردار اور خودداری کی جو روشن توانائی ہے نا، وہ ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ کسی بھی انسان کی اصلی کشش انہی چیزوں میں پوشیدہ ہے۔ تو پھر سب سے خوبصورت انتقام کیا ہے؟ کسی کو نقصان پہنچانا؟ بالکل نہیں، بلکہ زندگی میں اتنی بڑی، اتنی شاندار کامیابی حاصل کرنا اور دل میں اتنا گہرا سکون پا لینا کہ جو شخص چلا گیا تھا اسے بنا کچھ کہے اپنی اس سب سے بڑی غلطی کا احساس ہو جائے۔ یہی وہ خاموش فتح ہے جس کی گونج صدیوں تک رہتی ہے۔ خیر، آج کے اس پورے تجزیے کا نچوڑ انہی لفظوں میں چھپا ہے: جو چلا گیا اسے اپنے لفظوں سے نہیں بلکہ اپنی کامیابی، اپنے عظیم کردار اور اپنے چہرے کی سچی خوشیوں سے جواب دیا جائے۔ یہی سب سے لاجواب طریقہ ہے اپنی زندگی جینے کا۔ اور اب اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال ذہن میں ضرور آنا چاہیے۔ جیسے ان شوخ اور زندہ رنگوں کا چمکتا ہوا منظر ہے، ویسے ہی اگر مسترد ہونا زندگی میں صرف ایک سیڑھی ہے، تو اگلی مشکل یا اگلے دل ٹوٹنے کے بعد کون سا نیا اور لاجواب شاہکار تعمیر کیا جائے گا؟ یہ وہ سوچ ہے جو کسی بھی رکاوٹ کو نئے راستے میں بدل سکتی ہے۔